بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیمن فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے محبت جیت ہوتی ہے بائی عفت سحر پاشا۔ یہ عفت سحر پاشا کی تحریر ہے اور عفت سحر پاشا سے آپ لوگ اچھی طرح ہی واقف ہوں گے۔ بہت ہی ویل نون رائٹر ہیں جو پوئٹری بھی کرتی ہیں اور جنہوں نے کافی پوئٹری بھی لکھی ہے اور بہت اچھے اچھے ناولز بھی لکھے ہیں، جن میں کچھ ہیں رات جاگتی رہے، آنکھوں کے پار چاند اور کچھ نہیں شامل ہیں، خوشبو بن کے اور رقص بسمل ان کے چند بہترین ناولز میں شامل ہیں۔ عفت سحر پاشا کی ہر تحریر رومانوی تو ہوتی ہی ہے، مطلب اس میں رومانس کا پہلو تو پایا ہی جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کی ہر تحریر میں جو ہے وہ معاشرے کی کسی نہ کسی ایسی برائی کو ظاہر کیا جاتا ہے، برائی کہہ لیں آپ، دوگلا پن کہہ لیں، جو بھی ہمارا معاشی نظام ہے اس کا کوئی ایسا پہلو جو کہ غلط ہو، یا ہمارا کوئی گھریلو نظام ہے اس میں کوئی ایسا پہلو جو کہ غلط جا رہا ہو، معاشرے کی برائیوں کو یہ اپنے قلم سے تحریر کرتی ہیں اور پھر ان کو ایک اس کا آپ کہہ لیں کہ حل بھی اپنی ہی تحریر میں پیش کرتی ہیں کہ اگر زندگی کو اس طریقے سے گزارا جائے تو زندگی بہترین گزر سکتی ہے۔ اسی طرح سے ان کا یہ والا جو ان کی یہ تحریر ہے یہ بھی کچھ ایسی ہی ہے، آپ لوگ سنیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گی، اور سنیں گے تو پسند آئے گی تو آپ لائک بھی کریں گے اور پھر شیئر بھی کریں گے اور پھر کامنٹ بھی کریں گے۔ تو چلیں پھر شروع کر لیتے ہیں۔ تجربے حسن حقیقت کا پتہ دیتے ہیں، میں نے یہ سوچ کے پتھر کو گہر جانا تھا، زخم کھائے ہیں تو یہ راز کھلا ہے مجھ پر، ایک گرتی ہوئی دیوار کو در جانا تھا۔ شدید گرمی میں کالج سے لوٹتے ہی وہ حسب عادت سیدھی کچن میں آئی تھی۔ بھوک برداشت کرنا اس کے لیے سب سے مشکل کام تھا۔ امی اور ندا ماموں کے ہاں گئی ہوئی تھیں، اسی لیے امی نے صبح ہی گھر کی چابیاں اسے تھما دی تھیں اور ساتھ ہی اسے تسلی بھی دی تھی کہ وہ اس کے کالج سے آنے تک لوٹ آئیں گی، مگر صبا کو زیادہ فکر اپنے کھانے کی تھی، سو اب بھی اس نے اندر آتے ہی سب سے پہلے کچن کا رخ کیا تھا۔ سالن کا ڈونگا نکالتے ہوئے اس کی نگاہ پڈنگ والے باؤل پہ پڑی تو اس کا دل خوش ہو گیا۔ جیتی رہو ندا اور میرے لیے مزے مزے کے کھانے بناتی رہو۔ اس نے باعزت ڈونگا آنچ پہ رکھا اور سالن گرم ہونے تک پڈنگ سے لطف اندوز ہونے کے خیال سے لاؤنج میں چلی آئی۔ تبھی طلحہ کو پسینے میں شرابور اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس نے زوردار سلام جھاڑا تھا۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے تنبیہی انداز میں کہا، باہر کا گیٹ کھلا ہوا ہے، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، اگر باہر کا گیٹ میں کھلا نہ چھوڑتی تو آپ اندر کیسے آتے؟ وہ پڈنگ سے شغل کرتی بہت شرارتی انداز میں بول رہی تھی تو وہ اسے دیکھ کے رہ گئے۔ پڈنگ لیں گے آپ؟ چمچہ بھر کے منہ کی طرف لے جاتے ہوئے آداب میزبانی کا خیال آ ہی گیا تھا اور وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے صوفے میں دھنس گئے۔ سامنے بیٹھی وہ پڈنگ کھانے میں اس قدر منہمک تھی جیسے اس سے ضروری اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ تبھی ایک عجیب سے احساس کے ساتھ طلحہ نے ہوا میں کچھ سونگھنے کی کوشش کی تھی۔ کچھ جل رہا ہے شاید؟ نہیں تو بس میں نے سالن گرم ہونے کے لیے چولہے پر رکھا ہوا ہے، ان کی تفتیش کے جواب میں اس نے بڑی شد و مت سے کہا، مگر وہ تیزی سے اٹھ کے کچن کی طرف بڑھے تھے۔ او مائی گاڈ! ان کی حیرت اور صدمے سے پر آواز نے صبا کو بھی ان کی تقلید پر مجبور کر دیا اور کچن میں موجود منظر پر نظر پڑی تو وہ ساکت ہی رہ گئی۔ بھوک کی افراتفری میں اس نے یہ دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی کہ سالن والا ڈونگا اسٹیل کی بجائے پلاسٹک کا تھا، نتیجتاً اب ڈونگا پگھل چکا تھا اور پلاسٹک آگ میں جل رہا تھا۔ طلحہ نے جلدی سے نوب گھما کے برنر بند کیا اور جلتے ہوئے پلاسٹک پر پانی ڈال دیا۔ یہ بھی شکر تھا کہ آگ نے لکڑی کے کیبنٹ وغیرہ کو نہیں جلایا تھا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں اس کی طرف پلٹے۔ یہ سب کیا ہے؟ ان کے سوال پر وہ ایک دم سے ہوش میں آئی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ڈونگا پلاسٹک کا ہے، اتنی بھوک لگی ہوئی تھی اور پھر دھوپ کی وجہ سے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا۔ وہ اپنی صفائیاں پیش کرتی ان کے ساتھ لاؤنج میں چلی آئی۔ امی اور ندا نے اس کا تازہ کارنامہ ملاحظہ کرنے کے بعد اسے خوب جھاڑ پلائی تھی۔ میرا اس سب میں کیا قصور ہے؟ اتنی گرمی تھی اور بھوک بھی لگ رہی تھی، دھوپ کی وجہ سے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا تھا، پتہ ہی نہیں چلا یہ کیسے ہو گیا، وہ بڑی معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ ندا جل کے رہ گئی۔ فریج کھولتے ہی پڈنگ جو دکھائی دے گئی تھی، پلاسٹک کا ڈونگا کیسے نظر آتا؟
ये तो तुम्हारा कसूर है ना। तुम्हें किसने कहा था कि प्लास्टिक के डोंगे में सालन रखो? ऐसा तो किसी के भी साथ हो सकता है। उसने सारा इल्जाम निदा के सर पे डाल दिया तो वो भुन्ना उठी। अपनी दिलचस्पी की चीजें तो तुम्हें आंखें बंद करके भी दिखाई दे जाती हैं। निदा कुकिंग रेंज भी साफ करना पड़ रहा था, इसलिए उसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अम्मी भी किचन से निकलते ही उसे झाड़ने लगी थी। पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें। किसी दिन अपनी इस लापरवाही और कुहड़पन के हाथों बड़ा नुकसान कर बैठोगी। मैं जानबूझ के थोड़ी करती हूँ, पता नहीं कैसे हो जाता है ये सब। वो हंसी होने लगी तो अम्मी ने कहा, सिर्फ इसीलिए कि तुम में जिम्मेदारी का एहसास नाम को नहीं है। कभी खाना खाते हुए इसकी तरकीब भी पूछ लिया करो। आप तो यूं ही मुझे डांटती रहती हैं। इतनी मुश्किल पढ़ाई में है मेरी, कहाँ टाइम मिलता है मुझे इन सब कामों का। उसके मुंह बसोरने पर उन्होंने सर झटका था। सारी दुनिया की लड़कियां ये मुश्किल पढ़ाई भी करती हैं और साथ साथ घरदारी भी करती हैं। आज तक मैंने तुम्हारी जैसी फूहड़ लड़की नहीं देखी। अगले घर में शक्ल काम नहीं आएगी। देख रहे हैं आप तलहा भाई, मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। उसने खामोश बैठे तलहा की हमायत चाही तो वो उसकी बसूरती शक्ल देखकर उसकी हमायत में बोल उठे। कोई बात नहीं चची जान, हो जाता है ऐसा कभी कभार। बेटा तुम कोई पराये थोड़ी हो जो तुमसे छुपाऊं। ये इसका रोजाना का मामूल है। कभी जो कोई काम ढंग से किया हो। अम्मी बेजारी से बोली तो वो दिल में सोच के रह गई। आपको तो वैसे ही मेरा कोई काम पसंद नहीं आता। वो मुंह फुलाए हुए गिरने के से अंदाज में तलहा के पास सोफे पर बैठी तो वो उसकी बेहतियाती पर हड़बड़ा गए। कभी कोई पसंद आने वाला काम किया हो तब ना। अम्मी उससे काफी बरगश्ता थी। आपको तो अपनी जानशीन के अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता, उसने जल के कहा। इशारा निदा की तरफ था जिसके सुगड़ापे को खानदान का हर बंदा सराहता था, जबकि सभा अपनी लापरवाही तबीयत के बाइस तमाम जिम्मेदारियों से दूर भागती थी और ये बात अम्मी को बहुत गुस्सा दिलाती थी। सभी को गुण ही बातें हैं, अम्मी ने तन से कहा तो वो खफा खफा सी बैठ रही, मगर उसकी ये खफगी थोड़ी ही देर की होती थी। अब भी निदा लाउंज में आई तो उसने फौरन से मुखातिब कर लिया। आज क्या पका रही हो? पालक गोश्त। वो पालक गोश्त का नाम सुनकर खुश हुई तो निदा ने कहा, चलो जरा पालक तो बनवाओ मेरे साथ। उफ, इतना बोरिंग काम। मेरा कल टेस्ट है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। वो फौरन उठ खड़ी हुई। कभी कुकिंग का टेस्ट भी दे लिया करो, निधा ने मुस्कुरा कर कहा तो वो आराम से बोली, मैं एक वक्त में एक ही काम कर सकती हूँ, फुल टाइम जॉब समझ के। उसने तरह को मुतवज्जा किया। अब भला पालक बनाने में क्या मजा है? घंटों बैठे एक एक पत्ता चुनते रहो। बिल्कुल, हम अपनी सभा को इस घर में ब्याहेंगे जहाँ पालक, साग और मेथी वगैरह के सालन बिल्कुल ना पकते हों। हंडिया में धनिया भी ना डाला जाता हो, क्योंकि वो भी बनाना पड़ता है। नीजा ने उसके पुरजोर तायद करते हुए रसान से कहा तो वो आराम से बोली, तो हाँ ना, मैं वहीं शादी करूंगी जहां ये सब काम ना होते हों, सिर्फ होटलिंग चलती हो। उसके लापरवाह अंदाज पे अम्मी ने उसे डांट दिया तो वो मुंह बनाती हुई कपड़े बदलने के लिए उठ गई। तलहा को यूं लगा जैसे वो उन्हें रिजेक्ट कर गई हो। कौन है वो? कहाँ है वो? कब आएगा? आके मेरा बन जाएगा। उस शहजादी की राह मैं तकूं, सामने नजर के नहीं आता वो क्यों? कौन है वो? कहाँ है वो? बर्तन धोते हुए वो बहुत मगन अंदाज में शौके गुलकारी भी पूरा कर रही थी जब वो बेहद अचानक आकर बोला, शहजादा हाजिर खिदमत है मादाम। इस कदर अचानक हाजिरी पर मादाम के हाथों से साबुन लगा गिलास छूटते छूटते बचा था। सांस बहाल होते ही वो उस पे उलट पड़ी। किस कदर बदतमीज हो तुम। अभी मुझे हार्ट अटैक हो जाता तो पता चलता तुम्हें। फकत हार्ट अटैक से तुम्हारा क्या बिगड़ता है? हाँ अलबत्ता कभी हार्ट फेल हो गया तो तब थोड़ी सी तफशीश की बात हो सकती है। उसके बहुत संजीदगी से कहने पे वो तब उठी, मगर कुछ बोली नहीं। उसे मालूम था कि आकिब से बहस में जीतना उसके बस की बात नहीं है। वैसे ये तुम्हारी जान पर इतना जुल्म किसने कर दिया? अब की बार उसका इशारा बर्तनों के ढेर की तरफ था और उसे तो यूं भी सिलसिले में हमदर्दी की काफी जरूरत रहती थी। फौरन शिकायत अमेज लहजे में बोली, ये सब निदा का किया धरा है। उसने अम्मी को कोई पट्टी पढ़ाई थी, उन्होंने मेरी छुट्टी बर्बाद करने के लिए मुझे किचन में घुसा दिया। कितना जुल्म किया है पुप्पो ने। भला ये भी कोई लड़कियों के करने वाले काम है? वो बेहद तासुब से बोला तो उसकी शरारत पर गौर किए बगैर वो फौरन बोली, हाँ बिल्कुल। फिर उसे घूरा तो वो अपनी मुस्कुराहट दबा गया। तुम तो मुझसे बात ही ना किया करो तो बेहतर होगा। वो दांत पीस के बोली तो वो हंसने लगा।
ایک تو تمہیں میری بہتری کا بہت خیال رہتا ہے۔ بکواس، اب چھپاؤ تو علیحدہ بات ہے۔ وہ شوقی کے موڈ میں تھا۔ جی نہیں، مجھے فی الحال ایسا کوئی مرض لاحق نہیں ہوا، وہ منہ پھلا کے کہتی پلیٹیں ریک میں رکھنے لگی، پھر قمیض کے گیلے دامن کو جھاڑتی کچن سے نکل گئی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے ساتھ لاؤنج میں آیا۔ یہ کیا ہوا؟ طلحہ اس کی بھیگی قمیض دیکھ کے پوچھ رہے تھے۔ وہ منہ پھلائے فلور کشن پر بیٹھتے ہوئے بولی، یہ سب ندا کا ظلم ہے، خود تو آرام سے لہسن چھیل رہی ہے، مجھے اتنے مشکل کام پہ لگا دیا۔ وہ پاس بیٹھی لہسن چھیلتی ندا کو دیکھ کے کہہ رہی تھی، جو صرف مسکرا کے رہ گئی، مگر عاقب حسب عادت بول اٹھا، تو یہ آسان کام تم نے کیوں نہیں کر لیا؟ برتن ندا دھو لیتی۔ اف، یہ بہت فضول کام ہے، 2 دن تک ہاتھوں سے لہسن کی بو ہی نہیں جاتی۔ وہ ناک چڑھا کے بولی تو عاقب کو طنز کا ایک اور موقع مل گیا۔ تو یوں کہو نا کہ کوئی کام کہا ہی نہ جائے تمہیں۔ تو ہاں نا، چھوٹوں پر تو یوں بھی رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ بہت اطمینان سے کہہ رہی تھی، اور بڑوں کا حکم ماننے کو بھی کہا گیا ہے۔ عاقب نے اسے یاد دلایا تو وہ چڑ کر بولی، تو میں نے کب انکار کیا ہے؟ چلو پھر فٹافٹ جا کے چائے بنا کر لاؤ میرے لیے، میں تم سے پورے 5.5 سال بڑا ہوں۔ اب کی بار عاقب بڑے اطمینان سے اصل بات کی طرف آیا تھا، مگر وہ صبا ہی کیا جو اتنے آرام سے کچن میں گھس جائے۔ بڑے مدبرانہ انداز میں بولی، میں پاگل نہیں ہوں جو اتنی گرمی میں تمہیں چائے بنا دوں، اس سے یرکان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کیا بکواس ہے صبا؟ اندر آتی امی نے اسے جھاڑا تھا۔ ارے نہیں پھوپھو، یہ تو صبا کا احسان ہے جو اس نے میرا اتنا خیال کیا۔ عاقب نے فوراً اس کی تعریف کی، پھر بولا، جاؤ شاباش، جلدی سے ٹینگ ہی بنا لاؤ، وہ تو اس گرمی میں بہت فرح بخش ہوتا ہے۔ اف، صبا مٹھیاں بھیج کے رہ گئی، مگر امی کے سامنے وہ ان کے لاڈلے بھتیجے کی فرمائش کو رد بھی نہیں کر سکتی تھی، سو اٹھنا ہی پڑا۔ دیکھا، یہ ہوتا ہے کاہل بندوں سے کام کرانے کا طریقہ۔ اس کے جانے کے بعد عاقب نے بے تکلفی سے طلحہ کے شانے پہ ہاتھ مار کے کہا تو انہیں بہت ناگوار گزرا، مگر وہ خاموش ہی رہے۔ عاقب کی صبا سے بے تکلفی انہیں ہمیشہ ہی ناگوار گزرتی تھی۔ وہ اسے تنگ کرتا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو رلا کے رکھ دیتا تھا، پھر منانے کے لیے اسے لے جا کر آئس کریم کھلا دیتا۔ بس اتنی سی دیر میں صبا بھی اپنا غصہ بھول جاتی تھی، جبکہ طلحہ کا جی چاہتا تھا کہ وہ سچ مچ عاقب سے ناراض ہو جائے اور پھر کبھی نہ بولے۔ وہ خود بھی صبا سے بے تکلفی سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر عمروں کے فرق نے انہیں کبھی حد سے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا۔ اپنی اپنی جگہ ندا اور صبا دونوں ہی خوبصورت تھیں، مگر صبا کی معصومیت اور الہڑ پن اسے مزید دلکش بناتا تھا۔ البتہ گھرداری میں ندا کمال رکھتی تھی، اس معاملے میں صبا اس کا پاسنگ بھی نہیں تھی، مگر دل کا کیا ہے، پری پر بھی آ سکتا ہے اور گدھی پر بھی۔ طلحہ کو اپنی تمام تر لاپرواہی اور بے نیازی سمیت صبا بہت اچھی لگتی تھی، مگر وہ اسے کبھی اظہار نہیں کر پائے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عاقب کا اسے اتنی بے تکلفی سے ہر بات کہہ دینا انہیں زہر لگتا تھا، مگر اسے روکنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ اس کے لیے بس اندر ہی اندر وہ تل ملا کے رہ جاتے تھے۔ وہ ندا کی آواز پہ چونکے جو صبا کی حمایت کر رہی تھی۔ اب تم اتنی بھی زیادتی مت کرو، لاکھوں میں ایک ہے میری بہن، شکل و صورت کی بات مت کرو ڈیئر ندا، آنکھ دھوکا کھا جائے تو دل کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ حد درجہ معنی خیز انداز سے بولا تو ندا سمجھے بغیر ہنس دی، جبکہ طلحہ اس کے جملے میں اٹک گئے تھے۔ امی ابھی طلحہ کے کمرے سے گئی تھیں اور انہیں سوچوں کے ازدحام میں چھوڑ گئی تھیں۔ کتنے ہی دنوں سے وہ طلحہ پہ شادی کے لیے زور دے رہی تھیں۔ طلحہ گھر میں سب سے بڑے تھے اور اب وہ ان کے لیے دلچسپ روایت چاند سی بیوی لانا چاہ رہی تھیں۔ انہوں نے پوری صورتحال واضح کر کے فیصلہ ان پہ چھوڑ دیا تھا، مگر اب وہ اندر ہی اندر اکاڑ پچھاڑ کا شکار ہو رہے تھے۔ امی نے کتنے پرسکون انداز میں اپنا مطمع نظر ان پہ واضح کر دیا تھا، تمہارے ابو کی خواہش ہے کہ ندا یا صبا میں سے کسی کو بہو بنایا جائے۔ ہمارے نزدیک تو دونوں ہی برابر ہیں، مگر تم فیصلہ کرتے وقت صرف ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس گھر کو ایسی بہو کی ضرورت ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو خوب اچھی طرح سمجھتی ہو۔ ایک عمر تک میں نے گھر سنبھالا ہے، اب آرام کرنے کو جی چاہتا ہے، بہو آئے تو میں چابیاں اس کے حوالے کر کے اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں۔ ویسے تو میں تمہاری طبیعت کے مطابق تمہارا فیصلہ جانتی ہوں، مگر پھر بھی تمہارے ابو کی خواہش ہے کہ فیصلہ تمہاری منشا کے مطابق ہو، سو اب یہ ذمہ داری تم پہ عائد ہوتی ہے۔ ہمیں تو صرف گھر میں سکون اور توازن چاہیے۔ اور اب وہ پریشان بلکہ مضطرب تھے۔
دل ایک ہی نام کا ورد کر رہا تھا، صبا، صبا، صبا۔ لہجہ بھر کو دل ایک خوشکن احساس سے لبریز ہو گیا۔ کتنے قریب آ گئی تھی وہ، اسے پا لینا کتنا آسان ہو گیا تھا۔ میں امی سے کہہ دوں کہ صبا، صبا مجھے پسند ہے۔ ندا بھی بہت اچھی ہے، مگر صبا کی تو بات ہی اور ہے۔ انہوں نے طمانینت بھری سانس لیتے ہوئے سوچا تھا، تو امی سے کہہ دوں کہ صبا مجھے، مگر کیسے؟ وہ الجھے۔ یکلختی احساس ہوا کہ ان کا یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ وہ سوچے ہوئے تھے۔ اس گھر کو ایک ذمہ دار لڑکی کی ضرورت ہے جو پورے گھر کا نظام سنبھال سکے۔ صبا، صبا یہ سب کر لے گی؟ یہ سوال بہت بڑے سوالیہ نشان کی صورت ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور اس کا جواب صاف نفی میں تھا۔ وہ لڑکی جس کے کپڑے بھی اس کی بہن دھو کر استری کرتی ہو، وہ اپنی ذمہ داریاں کیسے نبھا سکے گی؟ ان کے اندر جیسے کوئی ان پہ ہنسنے لگا تھا۔ تم ایک بار صبا کا نام ہونٹوں سے نکال کر تو دیکھو، طلحہ احمد۔ وہ لڑکی جس میں سوائے خوبصورتی کے کوئی گن نہ ہو، وہ صرف پسند ہی ہو سکتی ہے۔ سب کیا کہیں گے کہ طلحہ کو صبا پسند تھی، اسی لیے اس نے اس کا نام لیا ہے۔ اور ندا، اس کی صلاحیتیں، اس کی ذمہ دارانہ طبع۔ سب ہنسیں گے طلحہ احمد، صرف شکل و صورت بیاہ کر لاؤ گے تو کھاؤ گے کہاں سے، پہنو گے کیا؟ اور تم طلحہ احمد، تم جو اپنے ہر کام کو وقت پر ہوا دیکھنا چاہتے ہو، جب اپنے کپڑے خود استری کرو گے تو کیا دوسروں کی ہنسی اور استہزائیہ نظریں برداشت کر لو گے؟ جب سب کی زبان پر تمہاری بیوی کے پھوہڑ پن کے قصے ہوں گے، تب تم کس کو مورد الزام ٹھہراؤ گے؟ وہ تھک کر بستر پر دراز ہو گئے۔ اور اب اگر میں امی کے سامنے صبا کا نام لے دوں تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ وہ فوراً سمجھ جائیں گی کہ میں صبا کو پسند کرتا ہوں۔ اور امی، وہ تو صاف طور پر ندا کی طرف اشارہ کر کے گئی ہیں۔ اب انہوں نے سوچوں کا رخ ندا کی طرف موڑا تھا۔ اور اگر ندا اس گھر میں آ جائے تو شاید کسی کو تبدیلی کا کوئی احساس نہ ہو۔ وہ بھی اتنی ہی ذمہ دارانہ طبیعت کی مالک ہے جتنی کہ امی ہیں۔ یقیناً اس میں صلاحیتیں ہیں کہ وہ گھر کو جنت بنا دے گی۔ کیسے منٹوں میں وہ کھانوں کے آئٹم تیار کر لیتی تھی، لمحوں میں چائے کا کپ ان کے سامنے ہوتا تھا۔ پورا گھر اس کے سگڑاپے کا گواہ تھا۔ اس کے ہاتھ کے بنے کھانے پورے خاندان میں مشہور تھے۔ اور صبا، وہ بے چینی محسوس کرتے اٹھ بیٹھے۔ اس دن کا واقعہ ان کے ذہن میں اجاگر ہو گیا جب اس نے لاپرواہی سے پلاسٹک کا ڈونگا آگ پہ رکھ دیا تھا۔ جو لڑکی کھانا ڈھنگ سے گرم نہیں کر سکتی، اسے اس گھر میں لا کر تم محض جگ ہنسائی کا باعث بنو گے طلحہ احمد۔ اس گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ساری محبت پانی کے بلبلے کی طرح ختم ہو جائے گی تب۔ انہوں نے جلدی آنکھیں موند کر سر ہاتھوں پر گرا دیا، اور پھر پورے ایک ہفتے کی سوچ بچار کے بعد دل ہار گیا اور پیٹ جیت گیا۔ انہوں نے اچھی طرح سوچ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس گھر کو واقعی ایک ایسی بہو کی ضرورت ہے جو نہ صرف اس گھر کا کچن بلکہ تمام نظام بأحسن طریقے سے سنبھال سکے، اور ایسی بہو صرف اور صرف ندا ہی ہو سکتی تھی۔ غصے کے مارے ٹہل ٹہل کر اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ تم پر کیا دورہ پڑا ہوا ہے؟ کوریڈور میں قدم رکھتے ہی عاقب اسے دیکھ کے ٹھٹکا، اور غصے کا محرک سامنے آیا تو صبا نے ضبط کرنا مناسب خیال نہیں کیا تھا۔ تمہیں ہمت کیسے ہوئی اپنی امی کو ہمارے گھر بھیجنے کی؟ اس کی گرراہٹ سے متاثر ہوئے بغیر وہ تنبیہی انداز میں بولا۔ مائنڈ یو ڈیئر، میری امی تمہاری ممانی ہوتی ہیں، مگر مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ اس نے زچ ہو کر پاؤں پٹکا تھا۔ تھینک گاڈ تم نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے شادی نہیں کرنی۔ وہ فوراً شکر گزار ہوا تھا۔ عاقب، میں بہت سیریس ہوں، وہ غصے سے بولی تو عاقب نے مسکرا کر پوچھا، آئس کریم کھاؤ گی؟ صبا نے چند لمحوں تک اسے یوں ہی گھور کر دیکھا، پھر اس کے تاثرات ڈھیلے پڑ گئے۔ امی سے کون پوچھے گا؟ اس کے انداز سے رضامندی جھلک رہی تھی۔ مسئلہ ہی کوئی نہیں، تم چل کے ذرا باہر کھڑی ہو، میں ابھی پروانہ آزادی لایا۔ ہمیشہ کی طرح وہ بڑے اطمینان سے کہتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ صبا خوش ہو کر دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اگلے چند لمحوں میں وہ بھی آ گیا تھا۔ آکی، تم گاڑی کب بدلو گے؟ اس پھٹ پٹی کو بیچ دو اب۔ وہ بائک کو ہوا کے سنگ اڑا رہا تھا جب صبا نے اس کے کان میں کہا تھا، دیکھو میاں بیوی کے لیے یہ سواری سب سے بیسٹ ہوتی ہے۔
ہاں، جب 2-3 بچے ہوں گے تو پھر میں گاڑی لے لوں گا، وہ بڑی شوقی سے کہہ رہا تھا۔ صبا نے اس کی پشت پر دھموکہ جھڑ دیا۔ آئس کریم سے شغل کرتے ہوئے وہ پوچھنے لگا، اب بتاؤ کیوں خفا ہو رہی تھی؟ صبا کو جیسے اچانک پھر سے یاد آ گیا تھا، خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آکی، مجھے ابھی شادی بالکل نہیں کرنی۔ کیوں؟ کوئی اور پسند ہے تمہیں؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ صبا نے دانت کچکچائے۔ ڈفر، مجھے کوئی بھی پسند نہیں، تم بھی نہیں۔ اچھا، کیوں شادی نہیں کرنا چاہتی؟ اب کی بار وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ قدرے اداس ہو گئی۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو آکی، میں اتنی بڑی ذمہ داری کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ نہ تو مجھے کچھ پکانا آتا ہے اور نہ ہی میں گھر سنبھال سکتی ہوں۔ بس، وہ اس قدر سکون سے پوچھ رہا تھا کہ صبا حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی، پھر اسی قدر حیرت سے بولی، یہ بس ہے؟ بالکل، یہ شادی نہ کرنے کا اسٹرانگ ریزن تو نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سی ایسی لڑکیوں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں جو انڈا بھی نہیں ابال سکتی۔ ایک تمہاری بھی ہو گئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اسی طرح اطمینان سے کہتا آئس کریم کھانے لگا، مگر صبا سے اس کا یہ لیکچر ہضم نہیں ہوا تھا۔ سخت خفگی سے بولی، اور وہ جو تم ہر وقت مجھے بھوڑ پن اور لاپرواہی کے طعنے دیتے رہتے ہو، وہ تو بس محبت بڑھانے کے لیے۔ تم نے بڑا سنا نہیں کہ لڑنے سے محبت بڑھتی ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، مگر صبا کی سنجیدگی ختم نہیں ہوئی تھی۔ مگر میں اپنی زندگی کو کسی تجربے کی نظر نہیں کرنا چاہتی۔ شادی کے بعد صرف گھرداری ہی ہوتی ہے، محبت نہیں۔ اگر صرف محبت سے گھروں کے نظام چلتے اور پیٹ بھر جاتا تو کوئی بھی عورت کچن میں سر نہ کھپاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے شادی کرنی ہی نہیں؟ وہ اب کی بار قدرے شرارت سے بولا تو اس نے توثیق کی، ایسا نہیں ہے، مگر اب میں ایگزامز کے بعد فارغ ہوں تو کھانا پکانا سیکھوں گی، پھر 2-3 سال تک جب ایکسپرٹ ہو جاؤں گی تب شادی کروں گی۔ گویا شادی نہ ہوئی، کسی کک کی پوسٹ ہو گئی جس کے لیے 3 سال تجربہ لازمی ہے۔ وہ اب بھی اس کی بات کو سیریس نہیں لے رہا تھا۔ یوں ہی سمجھ لو، اب کی بار صبا نے بھی لاپرواہی سے شانے اچکائے تھے۔ ہر ساس کی خواہش ہوتی ہے کہ بہو آتے ہی گھرداری سنبھالے۔ ظاہر ہے اگلے گھر جا کے اور کرنا بھی کیا ہوتا ہے، اور جب گھرداری ہی نہ آتی ہو تو پھر گھر کیسے بسایا جا سکتا ہے؟ اس کے ارہر سے حسن میں پہلی بار اس قدر سنجیدگی اور مدبرانہ انداز کی آمیزش ہوئی تھی جس نے عاقب کو چند لمحوں تک اسے دیکھتے رہنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ کس قدر الجھی ہوئی مگر دلکش لگ رہی تھی وہ۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میری ہونے والی بیوی اس قدر عقل مند ہے۔ بہت شرارت بھری مسکراہٹ عاقب کے ہونٹوں پر پھیلی تھی۔ وہ قدرے زچ آ کر بولی، میں بہت سنجیدہ ہوں آکی، میرے معاملے میں نا۔ وہ فوراً پوچھنے لگا تو صبا نے صفا چٹ جواب دیا، ہاں، تم سے شادی نہ کرنے کے معاملے میں۔ وہ آئس کریم کا خالی بلوری پیالہ پرے کرتا ٹشو سے ہونٹ صاف کرنے لگا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوا، اب کلیئر کٹ بات کرو، کیا چاہتی ہو؟ اس کے پھر سے پوچھنے پر صبا کو غصہ تو بہت آیا، مگر وہ اس معاملے کو کسی نہ کسی نہج پر پہنچانا چاہتی تھی، اسی لیے بہت تحمل سے بولی، میں ابھی 2-3 سال تک شادی نہیں کرنا چاہتی جب تک کہ مجھے گھرداری کا کچھ سلیقہ نہ آ جائے۔ مگر 2-3 سال تک تمہارا انتظار نہیں کر سکتا، وہ بڑی صاف گوئی سے بولا تو صبا نے ناگواری سے اسے دیکھا، تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے، جا کے کوئی اور لڑکی دیکھ لو، مگر مجھے صرف تم سے شادی کرنی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بہت مضبوط انداز میں بولا، لہجہ بھر کو تو وہ بھی اس کے انداز پر سٹ پٹا گئی، پھر سنبھلتے ہوئے بولی، مگر میں اپنی اس کمی اور نااہلی کے طعنے برداشت نہیں کر سکتی۔ جب کسی میں کوئی کمی ہو تو اس کے بدلے میں اسے بہت سی ناگوار باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، ازالے کے طور پہ، مگر میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا صبا، وہ بہت اطمینان سے کہہ رہا تھا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں جو تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ جو اس ساری بحث کے دوران اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولتی رہی تھی، اس کے یکلخت اظہار پہ بے حد گڑبڑا کر اپنی نظریں ہٹا گئی۔ یہ سب جذباتیت ہے آکی، اگر میں لاپرواہ اور غیر ذمہ دار ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے دنیا داری کا بھی پتہ نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ سگڑ پن یا عورت کا حسن مانا جاتا ہے۔ ظاہری حسن شوہر کو تو کسی حد تک خوش رکھ سکتا ہے، اس کے گھر والوں کو نہیں، اور جب گھر والے ہی بیوی سے خوش نہ ہوں تو شوہر بھی کب تک خوش رہ سکتا ہے؟ اس کی اس عقل مندانہ تقریر عاقب کو بھی حیران کر دیا۔ وہ جو موویز، ڈراموں اور پڑھائی کے علاوہ
کوئی اور بات کرتی ہی نہیں تھی، یوں لگ رہا تھا اس موضوع پر پی ایچ ڈی کر چکی ہے۔ لہجہ بھر کے توقف کے بعد عاقب نے ٹیبل پر دھرے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور آرام سے بولا، میری محبت پانی پہ لکھی تحریر نہیں ہے صبا، جو لہروں کے اتار چڑھاؤ سے بکھر جائے گی۔ اس کے رنگ بہت پکے ہیں۔ شاید تم نے غور نہیں کیا کہ ندا کی بات طے ہو جانے کے بعد امی نے میرے لیے تمہاری بات کیوں کی ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم ندا کی بات کہیں طے ہونے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر امی پہلے تمہارے رشتے کی بات کرتی تو شاید پھپھو کو ناگوار گزرتا کہ ندا کی بجائے ہم نے تمہاری بات کیوں کی۔ تم لاپرواہ ہو، گھرداری میں صفر ہو، احساس ذمہ داری سے عاری ہو، مگر مجھ سے اچھی طرح تمہیں کوئی نہیں جانتا سبھی۔ اور پھر محبت تو دوسروں کے رنگ بدل دیتی ہے، ڈھنگ بدل دیتی ہے۔ بہت عرصہ نہیں لگاؤں گا تمہیں سدھارنے میں۔ بہت رسانیت سے کہتے کہتے وہ شرارت پہ اتر آیا تو زندگی میں پہلی بار اس کی کسی بات نے صبا کی رنگت دہکا دی تھی۔ فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ مگر مجھے لڑائی جھگڑوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ زندگی برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ دھڑکنوں کی بے ترتیبی اپنی جگہ، مگر اور بھی بہت سے خوف اور وہمیں اسے جکڑے ہوئے تھے۔ بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے صبا، تم ابھی تک مجھے سمجھ نہیں پائیں۔ کیا میرا ساتھ بھی تمہارے لیے گارنٹی نہیں ہے؟ وہ تعصب سے کہتا صبا کو امتحان میں ڈال گیا۔ بچپن سے اب تک ان دونوں میں بہت بے تکلفی، بہت دوستی اور بہت جھگڑے رہے تھے، مگر یہ بھی صحیح تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ میں نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا، وہ قدرے کترائے ہوئے انداز میں بولی تو عاقب نے زور دے کر مدھم آواز میں کہا، تم مجھے ریجیکٹ کر رہی ہو صبا۔ میں تمہیں ریجیکٹ نہیں کر رہی، صبا نے احتجاج کیا تھا۔ میں اس پرپوزل کو ریجیکٹ کر رہی ہوں کیونکہ اس کی ٹائمنگ غلط ہے۔ کیا تم مجھے موقع نہیں دو گی کہ میں تمہیں کچھ بنا دوں؟ وہ بہت شدت بھرے لہجے میں بولا تو صبا گنگ رہ گئی۔ اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کی طرف دیکھ ہی لیتی۔ اس کی شہابی رنگت دیکھ کے عاقب جیسا لاؤبالی بندہ بھی لہجے بھر کو الفاظ بھولنے لگا تھا۔ مگر پھر تم کبھی مجھے الزام نہیں دو گے، بامشکل وہ کہہ پائی تھی۔ عاقب نے گہری سانس بھرتے ہوئے بشاشت بھرے انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم شادی کر رہی ہو؟ کیا؟ وہ ساری حیا بھول کر گرائی تو وہ زور سے ہنس دیا۔ آہستہ آہستہ صبا کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم بہت بدتمیز ہو۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے تو قدرے شریر ہوا تھا، مگر تمہیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ واقعی اس معاملے کو بہت سیریس لے رہی تھی۔ عاقب کو اس کی سنجیدگی پہ پیار آنے لگا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس وقت اس کے ساتھ ہونے کے احساس کی صبا کو کتنی ضرورت تھی۔ بلیو می صبا، میری محبت، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس کا لہجہ ٹھہر سا گیا تو صبا کے دل کو بھی ٹھہرنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ دھڑکنوں نے تیزی سے انداز بدلا تو صبا کو بھی اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ اس اعتماد کا شکریہ۔ عاقب نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر دوستانہ انداز میں دبایا تھا۔ ندا، ندا! انہوں نے بے حد جھنجھلا کر زور سے آواز دی تو جلدی جلدی کرتے بھی ندا کو آنے میں 2-3 منٹ لگ ہی گئے۔ اس کی شکل نظر آتے ہی طلحہ کا غصہ اٹھ کر آیا۔ کس قدر لاپرواہ ہو تم! آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے مجھے گھر میں آئے ہوئے اور تم اپنے ہی دھندوں میں مگن ہو۔ وہ علی کے چند دوست آئے ہوئے ہیں، اس نے چائے کا کہا تھا، بس وہی بنا رہی تھی۔ وہ گھبرا کر صفائی پیش کرنے لگی، مگر وہ آدھی ہی کہاں تھے، سلگ کر بولے، بس ایک میرے لیے ہی تمہارے پاس وقت نہیں ہے، باقی ہر ایک کے لیے دوڑی پھرتی ہو۔ کبھی اتنا بھی سوچ لیا کرو کہ مجھے بھی کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ندا نے گہری سانس لی، اندر ڈھیروں تھکن بھرنے لگی۔ آپ نے کسی ضرورت کے بغیر مجھے یاد ہی کب کیا ہے طلحہ؟ کوئی کام تھا آپ کو؟ اس نے مصالحانہ انداز اپنایا تو وہ طنزاً بولے، نہیں، بس تمہاری شکل کو ترس رہا تھا۔ ان کا انداز نظر انداز کیے جانے والا نہیں تھا، مگر ندا کے پاس اتنی فرصت ہی کہاں تھی کہ ذرا سی بات کو دل پر لے کر اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی۔ اچھا اب بتا دینا، میں چائے دم پر رکھ کر آئی ہوں۔ تو پھر چائے دیکھ لو جا کر، میری حیثیت تو بات کی ہے نا؟ وہ بہت سرد انداز میں کہتے بستر پر دراز ہو گئے تو ندا نے بہت ضبط سے انہیں دیکھا اور آسان سے بولی،
یہ آپ کا پہلی رات کا حکم ہے طلحہ، میں تو اسی کو نبھا رہی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ گھر والوں کے دل جیت کر ہی میں آپ کو جیت سکوں گی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میری اہمیت ہی بھلا دو۔ ان کی اپنی ہی منطق تھی۔ نیدا کا دل بھر آیا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے آنسوؤں کا طلحہ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ اتنے لوگ ہیں گھر میں طلحہ، مجھے ہر ایک کو توجہ دینی پڑتی ہے، اور پھر یہ سب تو میں آپ کے لیے ہی کر رہی ہوں، پھر بھی آپ مجھ سے خوش نہیں ہیں۔ ساری عورتیں بڑی فیملیز کو سنبھالتی ہیں اور اپنے شوہر کے حقوق کا بھی خیال رکھتی ہیں۔ وہ جتلانے والے انداز میں بولے تو ندا دل محسوس کر رہ گئی۔ اس کی ساری ریاضت کو وہ لمحوں میں غارت کر کے رکھ دیتے تھے۔ یہ وہی طلحہ تھے جنہوں نے پہلی ہی رات اس کے حسن کے قصیدے پڑھنے کی بجائے اسے گھرداری اور سلیقہ شاعری پر لیکچر دیتے ہوئے اس پر اچھی طرح واضح کر دیا تھا کہ اگر گھر والے تمہارے ہو گئے تو میں بھی تمہارا ہوں۔ مگر اس 2.5 سال کے عرصے میں جبکہ سب گھر والے ندا کا دم بھرنے لگے تھے، اس کی ذمہ دارانہ طبیعت سغڑاپے کے گن گانے لگے تھے، تو طلحہ نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی تھیں۔ اگر آپ کو کوئی کام ہے تو بتائیں، علی ناراض ہوگا۔ نیدا نے اب بھی مصلحت سے کام لیتے ہوئے نرمی سے کہا تو وہ تیز لہجے میں بولے، تم جا کے باقی سب کے کام کرو، میں اپاہج نہیں ہوں، اپنا کام خود کر سکتا ہوں۔ یہ بات بڑھتی دیکھ کر نیدا خاموشی سے پلٹ گئی۔ علی کی ناراضگی کا مطلب تھا تائی اماں کی ناراضگی، جو کہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ طلحہ کی پیشانی کی شکلیں اور گہری ہو گئیں۔ جب سے شادی ہوئی تھی وہ دونوں ماموں جان کی طرف بہت کم گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ صبا اور عاقب 3 یا 4 مرتبہ ہی صبا اور عاقب کی پتہ نہیں کیا لکھا ہوا، ایسا ہی نہیں لکھا ہوا، 3 یا 4 مرتبہ ہی ملاقات ہو پائی تھی۔ مگر اب رات صبا نے فون کر کے طلحہ کو خوب باتیں سنائیں اور پھر آخر میں شرمندہ کیا تھا۔ وہ بس حامی بھر کے رہ گئے اور اب 6:30 بج رہے تھے مگر نیدا کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب 2 سالہ منیب نے رونا شروع کر دیا تب انہوں نے نیدا کو پکارا تو وہ افتاں خیزاں آئی اور بلا توقف وہ بول پڑے، عقل نہیں ہے تمہیں ذرا بھی، ڈنر پر جا رہے ہیں اور تم فقیروں والے حلیے میں گھوم رہی ہو، کیا چاہتی ہو؟ دنیا کو یہ بتانا کہ میں تم پر بہت ظلم کرتا ہوں؟ اچھا اوڑھنے پہننے کو نہیں ملتا تمہیں، یا پھر یہاں نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے تمہیں؟ وہ ششدر سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارے بغیر اس گھر کا کچھ نہیں ہو سکتا؟ نیدا بی بی، تمہارے یہاں آنے سے پہلے بھی یہاں کھانا بنتا تھا اور سارے کام ہوتے تھے۔ اس نئے تانے نے نیدا کے اندر تیش کی لہر دوڑا دی تھی۔ لڑنا جھگڑنا اس کی سرشت میں شامل نہیں تھا، مگر اب بات حد سے بڑھنے لگی تھی۔ وہ بے اختیار اونچی آواز میں نٹوک گئی، ہاں بنتا تھا کھانا اور ہوتے تھے کام، مگر میرے آنے سے پہلے۔ اب کون کر رہا ہے یہ سب؟ کبھی یہ آپ نے سوچا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس گھر کی نوکرانی نہیں ہوں، تو پھر وہ نوکر کہاں ہیں جو آپ نے میرے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ آپ نے شروع دن ہی سے مجھے اپنے گھر والوں کے دل جیتنے میں لگا کر انعام میں اپنا آپ رکھ دیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ان کو جیتتے ہوئے میں آپ کو ہارتی جا رہی ہوں تو میں کبھی اس ریاست میں نہ پڑتی۔ کیا مل رہا ہے مجھے انعام میں؟ طعنے، جھڑکیاں اور الزام؟ ازدواجی زندگی کے 2.5 سالوں میں ان کا ہر لہجہ برداشت کرنے والی نیدا کا یہ روپ طلحہ کو بھی تنگ کر گیا۔ وہ ضبط کا دامن چھوڑ چکی تھی۔ اس کے تیزی سے بہتے آنسو انہیں نادم کر گئے۔ اس کے الفاظ نے انہیں احتساب کے کٹہرے میں کھینچ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ہمت مجتمع کر کے اس سے مزید کچھ کہتے، وہ تیزی سے پلٹ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ تعصب اور شرمندگی میں گھرے اپنے رویے پر نادم ہونے لگے۔ نیوی بلو امبرائڈرڈ سوٹ میں وہ بہت اچھی مگر بہت مزمحل اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ منیب کو لیے وہ بے حد سنجیدہ سی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی طلحہ کو خود سے بہت دور محسوس ہو رہی تھی۔ کیا تم ہمیشہ یوں ہی سجی سنوری نہیں رہ سکتی؟ اپنے اندر کی آواز کو دبانے کے لیے وہ بے اختیار بولے تو وہ یوں ہی سامنے دیکھتے ہوئے بے تاثر انداز میں بولی، آپ کہیں گے تو ایسے ہی رہا کروں گی۔ اس کے سپاٹ انداز پر وہ خفیف سے ہو گئے۔ واقعی وہ کس قدر فرما بردار تھی، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتے جو اس کے اس قدر مشینی شب و روز سے اکتا سا گیا تھا۔
ہارن کی آواز پر خود عاقب نے گیٹ کھولا تو وہ گاڑی پورچ میں لے آئے۔ عاقب ہمیشہ کی طرح بہت کھلے دل سے ملا تھا، جبکہ طلحہ کا انداز ویسا ہی سرد اور لیا دیا تھا۔ آہا، مون بیٹا بھی آیا ہے۔ عاقب نے ندا کی خیریت پوچھتے ہوئے اس سے منیب کو لے لیا تھا۔ آپ لوگ کچھ زیادہ جلدی نہیں آ گئے؟ صبا نے ندا کو گلے سے لگاتے ہوئے شکوہ بھرا طنز کیا تو وہ ہنس دی۔ کولڈ ڈرنک سے لطف اندوز ہونے کے دوران بہت اچھے موڈ میں باتیں ہوتی رہیں۔ اس دوران طلحہ نے صبا اور ندا کا بہت لاشعوری طور پر موازنہ کیا تھا۔ صبا ہمیشہ کی طرح بہت فریش اور لاپرواہ سی نظر آ رہی تھی۔ اس کے برعکس ندا کی طبیعت کا دھیما پن اور مزاحمل سی کیفیت اس وقت بھی پوری طرح عیاں تھی۔ وہ پہلو بدل کے رہ گئے۔ طلحہ بھائی، آپ ندا کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے، صحت دیکھیں اس کی۔ صبا کے شکوے پہ وہ چونکے، پھر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولے، یہ تو خود سب کا خیال رکھنے کی ماہر ہیں۔ جو سب کا خیال رکھے اس کا خیال رکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس نے جتایا تو ندا نے ہنس کر بات بدلنا چاہی۔ مجھے چھوڑو، تم اپنی صحت کا راز بتاؤ۔ ندا کی بات پہ سب سے بلند قہقہہ عاقب کا تھا، جبکہ صبا سرخ چہرہ لیے اسے گھورنے لگی۔ ان دنوں وہ تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے سراپے میں نمایاں تبدیلیاں آئی تھیں۔ میں کھانا لگاتی ہوں جا کر۔ صبا نے وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ اس کی نند فرحانہ بھی اس کی مدد کے لیے ساتھ اٹھی تھی۔ شکر ہے صبا کی کاہلی بھی ختم ہوئی۔ ندا نے عاقب کو چھیڑا تو منیب کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ ہنس کر بولا، یہ تو کچھ نہیں، ابھی کھانے کی ٹیبل پر دیکھنا۔ ماشاء اللہ سے میری بچی بہت سمجھدار ہے۔ مومانی جان نے صبا کی ہمیشہ کی طرح حمایت ہی کی تھی، اور پھر کھانے کی ٹیبل پہ جب ہر ڈش صبا کے نام سے پیش کی گئی تو ندا کی حیرانی تو اپنی جگہ تھی، طلحہ پر بجلی سی گری تھی۔ یہ سب صبا نے؟ وہ ششدر تھے۔ جی جناب، یہ سب مسز عاقب نے بنایا ہے۔ عاقب کا انداز بہت محبت بھری فتح سے بھرپور تھا، مگر یہ تو ان کے دل کو کوئی اپنی مٹھی میں لے رہا تھا۔ واقعی یہ بہت غیر یقینی بات ہے طلحہ بھائی، مگر ان سب کی محبت اور توجہ مجھے اس مقام تک لے آئی ہے۔ صبا کی آنکھوں کے جگنوں کی چمک پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی جب اس نے بات کرتے ہوئے عاقب کی طرف دیکھا۔ وہ شرارت سے اپنے کالر کھڑکھڑانے لگا۔ دراصل کسی کے گن پہچاننا شعور کی خاصیت ہوتی ہے۔ مجھے پتا تھا اس کڑی میں خاصے گٹس ہیں، بس ذرا صبر و تحمل کی ضرورت ہے، اور ان 2-2.5 سالوں کے صبر کا رزلٹ دیکھ لیں کہ اس قدر شاندار آیا ہے۔ مومانی جان نے اس سلسلے میں میرا ساتھ دیا طلحہ بھائی۔ انہوں نے گھر سنبھالنے والی مخصوص اصطلاح کے ساتھ ہی سارے کاموں کا بوجھ مجھ پر ڈالنے والی سازش نہیں کی، ورنہ میں یقیناً بد دل ہو جاتی، گھر داری سے بھٹکنے لگتی۔ اس کے برعکس انہوں نے شروع میں ایک آدھ کام میرے ذمہ لگایا، اس کے بعد کچن کے ہر کام میں مجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھا۔ یہ سب بہت اچانک تو نہیں، مگر آہستہ آہستہ ہو ہی گیا، اور یوں مل کر کام کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کسی پر بھی کوئی بوجھ نہیں ہے، ہر کام اپنے وقت پر بھی ہو جاتا ہے، اور مجھے تفریح اور آرام کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ وہ بڑی تفصیل سے اس کایا پلٹ سے متعلق بتا رہی تھی، اور یہ میری محبت ہی تھی جس نے صبا کو یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا۔ کیوں صبی؟ عاقب نے شرارت سے پوچھا تو اس نے فوراً اسبات میں سر ہلا دیا۔ واقعی اگر عاقب کی مستقل مزاجی ساتھ نہ ہوتی تو میں کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ یہ لوگ شروع میں میری کوکنگ کا بہت مذاق اڑاتے تھے، مگر پھر سب وہی کچھ کھاتے بھی تھے۔ کبھی دوسرا کھانا نہیں بنایا گیا، اور نہ ہی باہر سے منگوایا گیا تھا۔ پھر میں کیوں ان کی امیدوں پر پورا نہ اترتی؟ محبت تو ایسا سانچہ ہے کہ انسان کو کسی بھی روپ میں ڈھال سکتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ اور عاقب کی آنکھوں کی چمک غضب کی تھی۔ میں بہت خوش قسمت ہوں جو میں نے اپنے دل و دماغ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے صبا ہی کو جیون ساتھی بنایا، وگرنہ اپنے آرام اور گھریلو ذمہ داریوں کے لیے ندا جیسی سگر لڑکی کو بھی لا سکتا تھا، مگر یہ محبت کا یقین تھا جو یوں میری امیدوں پر پورا اترا ہے۔ طلحہ کو لمحہ بھر ہی میں جیسے آندھیوں کا شور چھو کر گزر گیا۔ اس کے اندر کوئی اس پہ ہنس رہا تھا۔ تم نے پیٹ کی خاطر صبا کو ٹھکرا دیا تھا، عیش و آرام کی خاطر؟ بہت پہلے تم نے ایک بات کہی تھی عاقب، آج اس کا مطلب سمجھا ہوں میں۔ وہ بہت تھکے ہوئے انداز میں مسکرا کر بولے تھے۔ کون سی بات؟ عاقب چونکا۔
یہی کہ اگر آنکھ کا دھوکہ کھا جائے یہی کہ اگر آنکھ دھوکہ کھا جائے تو دل کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ ان کے یاد دلانے پر وہ فوراً بولا، بالکل، اب دیکھیں نا، اگر میں لہجہ بھر کو بھی چوک جاتا تو آج سبی کی سسرال میں بیٹھا اس کی مدح سرائی سن رہا ہوتا، دل جل کر کباب ہو رہا ہوتا، مگر مسکرا مسکرا کر اس کے ہاتھ کے دم کباب کھا رہا ہوتا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر اندر کے غبار کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ندا کی طرف دیکھا۔ اس کے معاملے میں تو میری آنکھ نے دھوکہ نہیں کھایا، پھر یہ بے عقلی کیوں؟ ان کے اندر ایک سوچ سی لہرائی تھی، پھر ساتھ ہی ذہن نے جیسے اس گتھی کو حل کر دیا، کیونکہ میں نے کبھی دل سے اسے محبت کا احساس ہی نہیں دلایا، کبھی اس کو اپنے ساتھ ہونے کا یقین ہی نہیں دیا۔ تبھی تو محض 2.5 سالوں میں ہم کتنے تھکے ہوئے لگنے لگے ہیں، مگر ابھی بھی بہت وقت باقی ہے۔ اس کے رخساروں کے گلاب پھر سے شگفتہ ہو سکتے ہیں۔ اگر ندا میری محبت میں خود کو میرے اصولوں کے مطابق چلا سکتی ہے تو پھر میں کیوں اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس کی ذمہ داریوں کو شیئر نہیں کر سکتا؟ میں کیوں اپنے گھر میں ایسا ہی نظام نہیں بنا سکتا کہ ہم بھی عاقب اور صبا کی طرح خوش اور مطمئن رہ سکیں؟ وہ بہت گہری سوچ میں تھے جب ندا نے انہیں ٹوک دیا، آپ کہاں گم ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ واپسی پر تمہیں مزیدار سی آئس کریم کھلائی جائے اور لانگ ڈرائیو۔ ان کی بات پر وہ تحیر بھرے انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی، مگر امی خفا ہوں گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ انہوں نے بہت مضبوطی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو ان کے بدلے ہوئے انداز کو بہت شدت سے محسوس کرتے ہوئے نم آنکھوں کے ساتھ وہ مسکرا دی۔ یہیں پہ ہماری سٹوری کمپلیٹ ہوتی ہے، اور مجھے تو اچھی لگی یہ سٹوری، بہت ہی لائٹ سی، اور اس میں ہمارے معاشرے کی ہی ایک خامی کو، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ان کے ناولز میں ایسی ہی کوئی بات ہوتی ہے، تو وہی اجاگر کیا گیا، اور ہوپ سو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی ہوگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجیے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، اور اگلے ناول کے آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔